نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا تھا۔ بہرحال اللہ کا بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادت ہم سے کرائی ہے، ہم نے الحمدللہ بخوشی عبادت کی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، تراویح پڑھی، روزے رکھے اور بہت ساری عبادات خرچ وغیرہ اللہ کے راستے میں خرچ وغیرہ بھی کیا۔ اللہ کا خوب شکر ادا کرے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس سے اللہ سے اس کے بارے میں معافی مانگ لے، لیکن شکر ادا کرنا ہرگز نہ چھوڑے۔ بہرحال بقیہ جو 2-3 دن باقی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی مغفرت کراوے، اللہ کے پاس خوب مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی برکات، اس کے انوارات اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے خوب مانگے۔ بہرحال آج کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور کچھ اختیار دیا۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا کہ وہ اپنا زور دوسروں پر آزمائے، اپنی طاقت دوسروں پر آزمائے، اپنی صلاحیت دوسروں کو جتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے، اللہ نے یہ طاقت اس لیے نہیں دی ہے، اللہ نے یہ مال اس لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے یہ جو ساری نعمتیں جو دی ہے یہ دوسروں کو احسان جتلانے کے لیے، دوسروں کو اپنی طاقت بتانے کے لیے، اپنی صلاحیت بتانے کے لیے ہرگز نہیں دیا ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہا ہے کہ میں نے بندے کو جو کچھ دیا ہے وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، عفو درگزر کا معاملہ یہ انسان کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن یہ عفو درگزر کا جو مسئلہ ہے، اس میں جب موقع آتا ہے اور جب معاف کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے، معاف کرنے کا جب وقت آتا ہے تو اچھے لوگ دوستو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت اپنی ناک نیچی نہیں ہونے دیتے، خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ گھمنڈ اور تکبر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر یہ میری چادر ہے، جو اس کو کھینچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کا یہ پکا عزم ارادہ کرو کہ رمضان کے اندر ہی، آج ہی اور ابھی ہی ہم جن لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے یا ہماری وجہ سے انجانے میں جن لوگوں کو تکلیف پہنچ گئی ہے، کسی کو ہم نے ستایا ہے، کسی کی مذاق اڑائی ہے، کسی کے برا بھلا گیا ہے، کسی کے بارے میں غیبت کی ہے، کسی کو جھوٹ بولا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، بہتان لگائی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کا مال دبا کر بیٹھ گئے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر کے کھا لیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، وراثت میں بھائی اور بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، دوسری جتنی کسی نے قرض دیا ہے اس کو اب تک قرض کے واپس پیسے نہیں لوٹائے، طاقت ہونے کے باوجود نہیں لوٹائے۔ بہرحال یہ جتنی بھی گناہ اور جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب کو سامنے جتنی ہمارے اندر برائیاں ہیں، جتنی ہمارے اندر یہ لغزشیں، غلطیاں ہیں، قصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے معافی مانگے اور کہا کہ جس کا جو حق ہے دوستو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور حق ادا کرنے کے بعد ہم سے جن کو تکلیف پہنچی ہے ان کو بس دل سے معافی مانگے، آگے سامنے سے جاوے دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند آتا ہے، اور ایسا شخص جنت میں بھی کئی ہزار سال پہلے جنت میں جاتا ہے جو معافی کے اندر قدم پہلے اٹھاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے جو شخص 3 دن سے زیادہ بول چال کو بند رکھتا ہے، اور کہا اس حال میں اگر موت آ جاوے تو اس کا مسئلہ ہے دوستو۔ اللہ یہ خیر کا معاملہ فرمائے، اس لیے اپنے پھوپھی، اپنے چچا، اپنے بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، یا یہ کہ ماموں، خالہ، جن کا بھی ہمارے رشتہ داروں میں تعلق ہے یا دوست احباب میں تعلق ہے، ان میں اگر کسی کے ساتھ ہماری بول چال اگر بند ہو گئی ہے، دل دکھا ہے، تو سب سے دوستوں معافی مانگ لو۔ یہی آج کا بہت بڑا سبق ہے، اور کہا کہ جو معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم بندوں کو معاف کر دیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو شب قدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور تو مجھے معاف فرما دے، یہ ہم تو کہتے ہیں، لیکن یہ بندہ خود دوسرے کو معاف نہیں کرتا ہے،
اور اس کو معافی چاہیے. ہمیں خود دوسرے کو کسی کو معاف نہیں کرنا ہے اور اللہ سے ہم یہ امید کرتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو دوستو یہ تو ایک بیوقوفی ہے، ایک نادانی ہے، ایک کم عقلی ہے، کم فہمی ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم تمام لوگوں کو یاد کر کر کے سوچ کے سب کو فون کر کر کے، اگر قریب میں نہیں روبرو نہیں مل سکتے ہیں، ان کو فون کر کے میسیج کر کے ان کے پاس معافی مانگ لو، ان کے خوش کر دو، ان سے گلے مل لو. اگر ہدیہ دے سکتے ہو تو ان کو ہدیہ دو. اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے اور برسوں کا تجربہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری تکلیف پہنچ جاتی ہے کسی کو اور پھر اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معافی مانگنے پر کبھی وہ نہ نہیں کہتا ہے. آج تک کا تجربہ ہے، جیسے یہ معافی مانگو سامنے سے وہ بندہ اور وہ بھائی ہمارا یہ کہتا ہے تم کیوں معافی مانگتے ہو، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے. یہ جملہ ہر ایک کی زبان سے دوستوں سنا ہے. بس پھر اصل یہ ہے کہ ہمیں معافی مانگنے کے اندر پہل کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی معاف فرمائے اور دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حقر بھی سب سے معافی مانگ رہا ہے اور جس کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو معاف کر دینا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.